السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول السنہ یعنی سنت کے اصول، یہ ایک کتابچہ ہے جو کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے روایت کرتا ہے، اور اس کا موضوع عقیدے کا بیان ہے، اور اس کے اندر تقریباً 50 کے قریب پوائنٹس ہیں، اور یہ کتابچہ انتہائی مختصر ہے پر اپنے فوائد کے اعتبار سے انتہائی جامع ہے، اور اس کی اسی اہمیت کے پیش نظر ابو یعلا حنبلی کہتے ہیں کہ اس کو پانے کے لیے اگر چین بھی جانا پڑے تو کم ہے، اور اس زمانے میں آپ کو پتہ چین گھوڑوں پر سفر ہوتے تھے، اونٹوں پر سفر ہوتے تھے، اور اس کو لوگ لائف ٹائم پیریڈ تصور کرتے تھے۔ جو سنت ہے، سنت کا جو لفظ ہے، اس کا تو لغوی معنی ہوتا ہے طریقہ، لیکن اصطلاح میں یہ بہت وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس سے مراد احادیث ہیں، اس سے مراد جو کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہو جائے، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، فعل ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا ہو، وہ مراد ہو۔ سلف کے زمانے میں سنت سے مراد عقیدہ بھی ہوتا تھا، اور وہ عقیدے کو سنت بھی کہتے تھے، بلکہ ان کے نزدیک تو سارے کا سارا دین ہی سنت تھا۔ تو جو اصول سنہ ہے، اس کا جو اصل اس کا اگر معنی مفہوم کے لحاظ سے اس کا ترجمہ کیا جائے تو وہ ہوگا کہ عقیدے کے اصول یا دین کے اصول۔ یہ جو میرے ہاتھ میں ہے اصول سنہ کا نسخہ، اس کو طبقات حنابلہ اور شرح اصول اہل سنہ والجماعہ امام لال کا اس سے اس کو حاصل کیا گیا، اور اس کی تین اس کی سندیں ہیں وہ امام احمد تک پہنچائی گئی ہیں، تینوں کی تینوں صحیح ہیں، میں وہ بیان نہیں کر رہا کیونکہ ایسے پھر لمبا ہو جائے گا معاملہ، اور جو پوائنٹ وائز اس کے اندر ایک ایک اصول کو پوائنٹ وائز بیان کیا، میں ویسے بھی میں بیان نہیں کروں گا کیونکہ ایسے تسلسل برقرار نہیں رہے گا۔ میں آپ کو ڈائریکٹ یہ میں بیان کر دیتا ہوں، اور جہاں پہ ضرورت ہوگی وضاحت کی وہاں پہ میں کروں گا وضاحت، لیکن کوشش میری یہی ہوگی کہ اس کو ایک تسلسل جو ہے وہ برقرار رہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، ہمارے نزدیک اصول سنہ، سنت کے اصول یہ ہیں: جس چیز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے اس سے تمسک اختیار کرنا، یعنی کتاب اور سنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے تھے، نہ امام مالک کا کوئی وجود تھا، نہ شافعی کو کوئی جانتا تھا، نہ احمد بن حنبل کا کسی نے نام سنا تھا، تو کتاب اور سنت ہوتی تھی۔ وہی مطلوب، وہی غیر مطلوب کو اللہ کے نبی خود بھی اس پر عمل پیرا تھے، اور صحابہ کرام کو بھی اس کو تمسک اختیار کرنے کا حکم دیا تھا۔ ان کی اقتداء کرنا، بدعات کو ترک کر دینا، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اصحاب الاہواء، خواہش نفس کے پیروی کرنے والے یا بدعتی لوگوں سے بحث و مباحثہ ترک کرنا، اور ان بدعتیوں کے ساتھ بیٹھنا بھی ترک کر دینا۔ دین میں جھگڑنا، جدال کرنا اور بیجا بحث و مباحثے، مناظروں کو ترک کرنا۔ سنت ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار ہیں، یعنی جو کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے وہ سنت ہے۔ سنت قرآن کریم کی تفسیر کرتی ہے، اور یہ سنتیں قرآن کریم کے دلائل ہیں۔ سنت میں قیاس نہیں، اور اس کے لیے مثالیں بھی بیان نہیں کرنا، اور اسے عقل یا خواہشات سے نہیں پایا جا سکتا، بلکہ یہ سنت و محض اتباع اور خواہش نفس کو ترک کرنے کا نام ہے۔ ان لازمی سنتوں میں سے جن میں سے کسی ایک خصلت کو بھی کوئی اس طور پر ترک کرے کہ نہ تو اسے قبول کرے اور نہ ہی اس پر ایمان رکھے تو وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں۔ اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، اور اس بارے میں آئی احادیث کی تصدیق کرنا اور ان پر ایمان لانا، یہ نہیں کہنا کہ کیوں اور کیسے، بلکہ محض اس کی تصدیق کرنا اور ایمان لانا ہے۔ جو کسی حدیث کی تفسیر نہیں جانتا ہو مگر اس کی عقل اسے سمجھ جائے تو یہی محض اس کا معنی سمجھ جانا ہے، اس کے لیے کافی ہے، اور وہ اس کے حق میں محکم کے حکم میں ہے۔ اسے چاہیے کہ اس پر ایمان لائے اور اسے مکمل طور پر تسلیم کر لے۔
جیسا کہ الصادق المصدوق والی حدیث اور اس جیسی دوسری تمام احادیث جو تقدیر اور بروز قیامت رویت باری تعالیٰ کے بارے میں ہیں، اگرچہ وہ سننے میں عجیب لگیں اور سننے والا ان سے حیران ہو جائے۔ اس پر بس ایمان لانا واجب ہے اور ان میں سے کسی ایک حرف کا یا احادیث کا جو ثقہ راویوں سے موصول چلی آ رہی ہیں انکار نہ کرے، اور نہ کسی سے جھگڑے اور نہ ہی مناظرہ کرے اور نہ ہی جدال کرنا سیکھے، کیونکہ تقدیر، رویت باری تعالیٰ اور قرآن کریم وغیرہ کے بارے میں کلام کرنا مکروہ اور ممنوع طریقوں میں سے ہے۔ ایسا کرنے والا اگرچہ اپنے کلام سے سنت کو پا بھی لے، اہل سنت میں سے نہیں، یہاں تک کہ جدال کو ترک کر کے آثار کو تسلیم کرے اور ان پر ایمان لائے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں، اور یہ کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہ کرو کہ اللہ کا کلام مخلوق نہیں، اور کہا کہ کلام اللہ تعالیٰ کا کلام اس اللہ سے الگ نہیں، اور جو اس اللہ سے ہے الگ نہیں، وہ مخلوق نہیں۔ تمہیں ان لوگوں سے مناظرہ کرنے سے بچنا چاہیے جنہوں نے اس میں نئی باتیں ایجاد کی اور جو اللفظ وغیرہ کہے۔ اللفظ، یہ جہمی جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں یہ مخلوق ہیں، حالانکہ قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ اللہ کا کلام ہے۔ جو اس میں توقف کرے یا کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام تو ہے مگر مجھے معلوم نہیں کہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق، تو ایسا شخص اسی طرح بدعتی ہے جس طرح جو کہے کہ وہ قرآن مجید مخلوق ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو ہرگز مخلوق نہیں۔ بروز قیامت رویت باری تعالیٰ پر ایمان لانا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث میں روایت کیا جاتا ہے۔ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار فرمایا تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور سے موصول اور مروی ہے۔ قتادہ نے روایت فرمائی اکرمہ سے، انہوں نے ابن عباس سے، اور الحکم بن ابان نے روایت فرمائی اکرمہ سے، انہوں نے روایت کی ابن عباس سے، اور اسی طرح علی بن زید نے یوسف بن مہران سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت فرمائی۔ ہمارے نزدیک یہ حدیث اپنے اسی ظاہری معنی میں ہی سمجھی جائے گی جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ اس بارے میں کلام کرنا بدعت ہے، لیکن ہم صرف جو اس کا ظاہر معنی بیان ہوا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس بارے میں کسی سے مناظرہ بھی نہیں کرتے۔ یہاں پہ ایک اہم مسئلہ سامنے آیا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے؟ یہاں پہ جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کا ذکر آیا ہے اس کے متعدد طرق ہیں، متعدد اس کے اسناد ہیں۔ بعض اسناد جو ہیں ان میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اللہ کو، بعض کے اندر الفاظ آتے ہیں مطلقاً الفاظ آتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا، اور بعض میں ایک اس کو خاص معنی ہے کہ اپنے دل کے ساتھ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے، اور یہ واقعہ معراج سے متعلق ہے۔ سورہ نجم کی جو بعض آیات ہیں وہاں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ استدلال ہے، ان کی تفسیر ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے۔ اب جب احادیث کو ٹٹولا جاتا ہے یا ان کی چھان پھٹک کی جاتی ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ روایات جو ابن عباس سے مروی ہیں جن کے اندر آنکھوں سے دیکھنے کا ذکر ہے وہ صحیح نہیں، بلکہ جو صحیح ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے جیسے صحیح مسلم کے اندر، وہ یہ کہ اللہ کے نبی نے دل سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تھا معراج کے موقع پہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سورہ نجم کی وہ آیات جن سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے استدلال کی ہے، حضرت عائشہ بھی شروع میں یہی سمجھی کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا، تو حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے انکار کر دیا۔ تو اب یہاں پہ سلف صالحین کے مابین اختلاف ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا۔ جمہور سلف صالحین صحابہ اکرام اور راج موقف بھی جمہور ہی کا ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، کیونکہ اللہ کے نبی نے خود جن آیات سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے استدلال کی ہے کہ اللہ کو اپنے دل کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، انہی کی تفسیر خود اللہ کے نبی نے کر دی ہے کہ میں نے نہیں دیکھا۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے صاف انکار کر دیا کہ اللہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا۔
اور ایک اور حدیث ہے وہ بھی ابو ذر غفاری سے مروی ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے نور دیکھا ہے. اور ایک اور حدیث وہ اس کی وضاحت کرتی ہے کہ اللہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا جو حجاب ہے وہ نور ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس حجاب کو زائل کر دے، اس نور کے پردے کو زائل کر دے، تو جہاں تک اللہ تعالیٰ کی نگاہ پہنچتی ہے ہر چیز جل کر راکھ ہو جائے. اور معراج کے موقع پہ جو محدثین اور مفسرین وغیرہ ہیں اور ائمہ دین ہیں، انہوں نے یہی استدلال کی ان احادیث سے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، بلکہ اللہ کے نبی نے نور دیکھا، نور کا پردہ دیکھا جو اللہ اور مخلوق کے درمیان حائل ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی مرفوع حدیث اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے، ابن عباس سے جو مروی حدیث ہے، اس کے درمیان تطبیق دی ہے. تطبیق یہ دی ہے کہ حضرت عائشہ سے مروی حدیث میں مطلقاً دیکھنے کی نفی ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا. اور ابن عباس کے اندر ایک خاص معنی ہے کہ دل سے دیکھا، لہٰذا وہ ابن حجر اسقلانی وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس سے مطلق دیکھنے کی روایت بھی ہے اور دل کے ساتھ دیکھنے کی خاص روایت بھی ہے، اس لیے مطلق کو مقید خاص روایت پر محمول کرنا ضروری ہے. اس جمع و تطبیق سے تمام صحابہ کرام کا موقف ایک ہو جاتا ہے اور ان کے مابین اختلاف نہیں رہتا. اس بات پر متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. باقی رہ جاتی ہے یہ بات کہ دل کے ساتھ دیکھنے کا مطلب کیا ہے، تو اس کی حقیقت تو نہ ہم سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی بیان کر سکتے ہیں، اس کا مفہوم اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہم یوم قیامت کے قائم ہونے والے میزان پر ایمان لاتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے ایک بندہ بروز قیامت تولا جائے گا تو اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا، اور بندوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے، جیسا کہ اثر میں آیا ہے. اثر بھی حدیث کا ہی ایک دوسرا نام ہے. ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں اور ان سے اعراض برتتے ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان سے مجادلہ، جھگڑا، بحث و مباحثہ بھی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ یوم قیامت اپنے بندوں سے اس طرح ہم کلام ہوگا کہ ان کے اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا. اس پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا. حوض کوثر پر ایمان لانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم قیامت حوض ہوگا جس پر ان کی امت حاضر ہوگی. اس کا عرض اس کے طول کے مساوی ہے جو ایک مہینے کی مسافت ہے. اس کے پیالے آسمان کے ستاروں کی تعداد کی طرح ہیں. اس بارے میں خبر ایک سے زیادہ طریقوں سے صحیح طور سے ثابت ہے. عذاب قبر پر ایمان لانا. اس امت کی آزمائش ان کی قبروں میں کی جاتی ہے اور ان سے ایمان، اسلام اور ان کا رب کون ہے اور ان کا نبی کون ہے سوالات پوچھے جاتے ہیں. ان کے پاس منکر نکیر آتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اور ارادہ فرماتے ہیں. اس پر ایمان لانا اور تصدیق کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ایمان لانا اور اس قوم پر جو آگے جہنم سے جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے پھر اس سے باہر نکلیں گے، پس انہیں ایک نہر کی جانب جانے کا حکم دیا جائے گا جو جنت کے دروازے پر ہے، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے، جیسے اور جس طرح اللہ چاہے. ہمیں تو صرف ایمان لانا اور تصدیق کرنا ہے. مسیح دجال کے نکلنے پر ایمان لانا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا اور اس بارے میں وارد احادیث پر ایمان لانا، اور یہ ایمان لانا کہ ایسا ضرور ہوگا، ایسا ضرور ہونا ہے. بے شک عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور اس دجال کو باب لد کے پاس قتل فرمائیں گے. ایمان قول و عمل کا نام ہے جو بڑھتا اور گھٹتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے. ایمان کے اعتبار سے اکمل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. اخلاق اعمال کا نام ہے. آدمی اچھے اخلاق سے پیش آئے گا، اچھے اعمال کرے گا تو ایمان بڑھے گا. جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا، اور اعمال میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جس کا چھوڑنا کفر ہو سوائے نماز کے. جس نے اسے ترک کیا وہ کافر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا قتل حلال ٹھہرایا ہے. اس امت میں اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر بن خطاب، پھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. ہم ان تینوں کو مقدم کرتے ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مقدم فرمایا، اس میں کوئی اختلاف نہیں کرتے.
پھر ان تینوں کے بعد 5 اصحاب شورا ہیں، حضرت علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، یہ سب خلافت کے لیے اہل تھے اور یہ سب امام تھے۔ اس بارے میں ہم حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ پر چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وافر مقدار میں موجود تھے، ہم کہا کرتے تھے بلحاظ فضیلت ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر خاموش ہو جاتے تھے۔ یہ حدیث بخاری میں۔ ان اصحاب الشورا کے بعد اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے مہاجرین میں سے اہل بدر، پھر انصار میں سے اہل بدر، پھر جو ہجرت و ایمان لانے میں سبقت کرنے میں اول تھے، پس وہ مرتبے میں بھی اول ہیں۔ ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ترین لوگ اس دور و نسل کے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ جس کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو، خواہ 1 سال، 1 مہینہ، 1 دن، 1 گھنٹہ یا صرف دیکھا بھی ہو، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہے۔ اس کا صحابیت میں سے اتنا ہی حصہ ہے جتنا اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت رہی، ان کے ساتھ سبقت کی، ان سے کچھ سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک بھی دیکھی ہو۔ پس ان میں سے جو ادنا ترین صحبت کا بھی حامل ہو، وہ اس دور و نسل سے بہتر ہے جس نے انہیں نہ دیکھا ہو، چاہے وہ بعد میں آنے والے اللہ تعالی سے تمام اعمال خیر کے ساتھ ملاقات کریں۔ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار فرمائی اور ان کا دیدار فرمایا اور ان سے سماعت فرمایا، جنہوں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہاں پہ ایک اہم پوائنٹ ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جو یہ بعض اہل بدعت خواب میں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور بعض اپنے آپ کو نعوذ باللہ صحابیت کے درجے پہ بھی ان میں سے بعض پیر فائز کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اہم پوائنٹ امام احمد نے بیان کیا کہ زندگی میں اپنی آنکھوں سے جس نے نبی کو دیکھا وہ صحابی ہے، اور ان پر ایمان لائے، اگرچہ ایک ساتھ کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ اپنی صحبت کے اعتبار سے تابعین سے افضل ہے، چاہے وہ تابعین تمام اعمال خیر ہی کیوں نہ بجا لائیں۔ امیر المومنین جو خلافت پر والی و متمکن ہو جائے اور لوگ اس پر مجتمع ہو کر راضی ہو جائیں، یا پھر جو تلوار کے زور پر غالب ہو جائے یہاں تک کہ اپنے آپ کو خلیفہ بن بیٹھے اور امیر المومنین مسلمانوں کا حاکم کہلایا جانے لگے، تو اس کا حکم سننا اور اطاعت کرنا ہے، خواہ وہ نیک ہو یا بد۔ عمرہ حکام خواہ نیک ہو یا بد کے ساتھ مل کر ان کی سربراہی میں تا قیامت جہاد باقی رہے گا، اس سے چھوڑا نہیں جائے گا۔ اسی طرح مال فے کی تقسیم اور اقامت حدود ان ائمہ حکام کے ساتھ باقی رہے گی۔ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان پر طعن کرے یا ان سے حکومت کے معاملے میں تنازع برتے۔ انہیں صدقات، زکوٰۃ ادا کرنا جائز اور نافذ رہے گا۔ جو اس زکوٰۃ کو ان حکام کو ادا کر دے تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ تمام باتیں ان حکام کے حق میں باقی رہیں گی، خواہ نیک ہوں یا بد۔ ان حکام کے پیچھے اور جنہیں وہ امام مقرر کریں، ان کے پیچھے نماز جمعہ جائز ہے اور باقی ہے، مکمل 2 رکھتے ہیں۔ جس نے اپنی نماز کو ان کے پیچھے پڑھنے کے بعد لوٹایا، یا تو وہ بدعتی آثار کو ترک کرنے والا اور سنت کی مخالفت کرنے والا ہے۔ اگر وہ نیک و بد ائمہ کے پیچھے نماز کو جائز نہیں سمجھتا تو اس کے لیے جمعے کی فضیلت میں سے کچھ بھی نہیں۔ سنت یہ ہے کہ ان کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھو اور یہ یقین رکھو کہ یہ مکمل ادا ہو گئی ہیں اور تمہارے دل میں اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ جو ائمہ مسلمین مسلمانوں کے حکام پر خروج کریں جبکہ لوگ اس پر مجتمع ہو چکے ہوں اور اس کی خلافت حکومت کا اقرار کرتے ہوں، کسی بھی طور پر چاہے رضامندی سے یا جبرن غلبہ حاصل کر کے، تو ایسے حکام پر بھی خروج کرنے والا مسلمانوں کی حکومت و اتحاد کو پارا پارا کرنے والا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ آثار احادیث کی مخالفت کرنے والا ہے۔ اگر وہ اسی خروج کی حالت میں موت پاتا ہے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ سلطان حاکم سے قتال کرنا، تختہ الٹنا جائز نہیں۔
اور نہ ہی کسی انسان کے لیے ان پر خروج جائز ہے. جس نے ایسا کیا وہ بدعتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کے طریقے پر نہیں. چوروں، ڈاکوؤں اور خوارج سے قتال کرنا جائز ہے. اگر وہ کسی شخص کی جان و مال کے درپے ہوں تو اسے چاہیے کہ اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے ان سے لڑے اور ان کا دفاع کرے جس قدر بھی اس کی طاقت ہو، مگر اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ اگر وہ اسے چھوڑ کر بھاگ جائیں تو انہیں طلب کرے یا ان کا پیچھا کرے. یہ حق سوائے مسلمانوں کے حکمرانوں کے اور کسی کا نہیں. اسے بس چاہیے کہ وہ اپنی جگہ پر اپنا دفاع کرے اور اپنی اس کوشش کے بارے میں یہ نیت رکھے کہ اس کو قتل نہیں کرنا، لیکن اگر اس کے ہاتھوں اپنا دفاع کرتے ہوئے لڑائی میں کوئی قتل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس مقتول، چور وغیرہ کو رفع دفع کر دی ہے. اور اگر یہ دفاع کرنے والا اس حالت میں کہ وہ اپنی جان و مال کا دفاع کر رہا تھا قتل ہو جائے تو اس کی شہادت کی امید کی جاتی ہے. اس بارے میں جو احادیث اور تمام آثار آئے ہیں ان میں سے صرف اس سے موقع پر لڑنے کا حکم ہے، اس کے لازمی قتل کرنے یا اس کا پیچھا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، اور نہ ہی اس پر خود حملہ ور ہونے کا. اگر وہ گر جائے یا زخمی ہو جائے یا پھر اسے بطور قیدی قید کر لے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ اسے قتل کر دے، اور نہ ہی اس پر حد قائم کرے، بلکہ اس کا معاملہ اس حاکم تک لے جائے جسے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ دار بنایا ہے، اور وہی اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا. امام احمد فرماتے ہیں کہ ہم اہل قبلہ میں سے کسی کے بارے میں اس کے عمل کی بنا پر جو وہ کرتا ہے قطعی طور پر جنت یا جہنم کی گواہی نہیں دیتے، بلکہ نیکوکاروں کے لیے جنت کی امید رکھتے ہیں اور گناہ گار کے لیے جہنم کا خدشہ رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بھی امید رکھتے ہیں. جس نے ایسا گناہ کیا جس سے جہنم واجب ہوتی ہے مگر اس پر اصرار نہ کرتے ہوئے تائب ہو گیا اور اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. وہی اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں اور گناہوں سے درگزر فرماتے ہیں. جس نے کوئی ایسا گناہ کیا جس کی حد اس پر دنیا میں قائم ہو چکی ہو اور اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تو وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی حدیث میں وارد ہوا ہے. لیکن جس نے ایسا گناہ کیا جس پر عقوبت و سزا مقرر ہے اور وہ اس پر اصرار کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا اور اسی حال میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو اسے بخش دے. مگر جو اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے کہ وہ کافر ہو تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب فرمائیں گے اور مغفرت نہیں فرمائیں گے. رجم سنسار کرنا برحق ہے اس شخص کو جو شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرے جب وہ اعتراف کرے یا اس پر دلیل و گواہی قائم ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم فرمایا اور ائمہ خلفائے راشدین نے بھی. جس نے کسی ایک بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص کی یا ان سے کسی واقعے کی بنا پر جو ان سے صادر ہوا بغض کیا یا پھر ان کی برائیاں بیان کی تو وہ اس وقت تک بدعتی رہے گا جب تک کہ تمام صحابہ پر رحم نہ فرمائے اور اس کا دل ان کے بارے میں کسی بھی قسم کے کینے سے صاف و سلیم نہ ہو جائے. نفاق کفر ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا کفر کرے اور غیر کی عبادت کرے لیکن ظاہر میں اسلام کا اظہار کرے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں پائی جائیں وہ منافق ہے. یہ تغلیظ و سختی کے پیش نظر فرمایا ہے جیسے ہم بلا تفسیر اسی طرح مروی کر دیتے ہیں جیسے یہ بیان ہوا ہے. حدیث میں آیا 3 چیزیں جو ہیں منافق کی علامتیں ہیں، یعنی جو بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے اور خیانت کرے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ میرے بعد کافر و گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے قتل کرنے لگ جانا، یا جیسے فرمایا اگر 2 مسلمان تلوار سونتے آمنے سامنے مد مقابل ہوں تو قاتل و مقتول دونوں آگ میں ہیں، یا جیسے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کا قتل کرنا کفر ہے، یا جیسے فرمایا جس کسی نے اپنے مسلمان بھائی کو کہا اے کافر تو یہ تکفیر ان میں سے ایک پر لوٹ آئے گی، جیسے فرمایا اپنے نسب
یا جیسے فرمایا اپنے نسب سے خواہ اس کا نسب کتنا ہی کم تر کیوں نہ ہو بری الذمہ ہونا اللہ تعالی کے ساتھ کفر کرنا ہے۔ اور اس جیسی دیگر احادیث جو صحیح و محفوظ ہیں ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں اگرچہ ہم ان کی تفسیر نہ بھی جانتے ہیں، اس کے خلاف کلام یا جدال نہیں کرتے اور ان کی تفسیر نہیں کرتے مگر اسی طرح جیسے یہ بیان ہوئی ہیں اور اسے اس کے سب سے برحق مفہوم کی طرف پھیرتے ہیں۔ جنت و جہنم اللہ تعالیٰ کی دو مخلوق ہیں جو پیدا کر دی گئی ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت آئی ہے، میں جنت میں داخل ہوا اور ایک محل دیکھا اور فرمایا اور نہر کوثر دیکھی۔ میں جنت پر مطلع ہوا تو میں نے ان کی اکثریت کو ایسا ایسا پایا، اور میں جہنم پر مطلع ہوا اور ایسا ایسا دیکھا۔ جو یہ گمان کرتا ہے کہ یہ دونوں جنت و جہنم ابھی تخلیق نہیں کی گئی ہیں وہ قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والا ہے، میں اسے جنت و جہنم پر ایمان رکھنے والا شمار نہیں کرتا۔ جو کوئی اہل قبلہ میں سے توحید پر وفات پائے اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے گی، اس سے استغفار چھپی ہوئی نہیں، اس کے گناہ کے سبب چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ ہم اس پر نماز جنازہ کو ترک نہیں کرتے اور اس کا آخری معاملہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے سپرد ہے۔ یہ ہوا سنت کے اصول۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔